ایک کشمیری خون ہونا, کشمیری بلڈ ہونا کیا فیل کراتا ہے؟ اس میں جوش و بلبلہ زیادہ ہوتا ہے, اس کا ڈی این اے ذرا زیادہ لال ہوتا ہے. ہمارے ڈی این اے میں کچھ چیزیں رجسٹرڈ ہیں, آزادی کے حوالے سے ہو, اصول پسندی کے حوالے سے ہو, غیرت کے حوالے سے ہو. 75 سالوں کے اندر آج بھی کشمیری وہ ایک اسٹرگل میں ہیں. بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں, الیکشن میں کشمیر کے نعرے کو مدعا ضرور بنایا. حامد میر صاحب کا ایک کلپ آیا, کشمیر بیچا گیا. ہم تو کئی بار بک گئے, ہم شہادتیں ہی اٹھا رہے ہیں. کون سی جنگ ہے جو دین کے نام پہ ہے اور آپ کو فتح ہی نہیں ہو رہی؟ کوئی جہاد بیچ رہا ہے, کوئی اپنی سیاست کی دکان چمکا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا رب تعالیٰ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیا قدرت ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہماری قربانی میں؟ تو یہ سیاسی معاملہ ہے, یہ دینی معاملہ نہیں ہے. آج میری باتوں پہ بہت سے مولوی حضرات کا دل ٹوٹنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ تل ملائیں گے کہ خاتون نے یہ ایسا کیوں کہا. ان مولویوں سے یہ پوچھا جائے کہ آج تک کیا آپ نے ممبر پر بیٹھنے کا آپ نے حق ادا کیا؟ دشمن کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, ان مولویوں کو فون کرنے کی ضرورت ہے خالی. السلام علیکم ناظرین, ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, اور جب ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی تو کہنے میں تو بہت آسان ہے, لیکن اس امپاورمنٹ لفظ کے ساتھ جو سختیاں ساتھ ساتھ آتی ہیں, جو قربانیاں ساتھ ساتھ آتی ہیں, جو صحبتیں یا پھر ریاضتیں کہیں, جو محنتیں اور کوششیں اور کاوشیں ساتھ آتی ہیں, ان کو گزارنے میں کبھی کبھی عمریں گزر جاتی ہیں. جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم آس پاس دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت, کوئی ایسی خاتون مل جائے کہ جس کے اندر وہ تمام امپاورمنٹس, وہ تمام مضبوطیاں, وہ تمام طاقتیں پائی جاتی ہوں, وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہوں, جس کی مثال خواتین کو, بچیوں کو دی جائے, جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ ایک ایسی لڑکی ہے, ایک ایسی خاتون ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کو فالو کریں. آج کل کے دور میں نسبتاً تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. یہ ضرور ہے کہ پڑھائی کا ماحول ہے, پڑھنا لکھنا آسان ہے, لیکن اتنا ہی قدر مشکل ہے. شہروں میں تو آسان ہے, اگر ہم کراچی, لاہور, اسلام آباد کی بات کریں, لیکن جائیے کسی گاؤں میں, دیہات میں, اور کسی بچی سے بات کیجئے جو 5ویں یا 8ویں جماعت میں ہو, اور اس سے پوچھئے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو, تو اس کے لیے صرف پڑھنا مشکل نہیں ہے یا پڑھنا خواب نہیں ہے, اس کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے کہ میرے بھائی کو منائیے, میرے والد کو منائیے, میرے بڑوں کو منائیے, کیونکہ اسکول گاؤں سے تھوڑا دور ہے اور میں پڑھنا چاہتی ہوں. اس کے بعد کے آگے کے جتنے بھی مراحل ہیں, جب خواتین نوکری کرتی ہیں, کام کرتی ہیں, کاروبار کرتی ہیں, یا پھر سیاست میں آتی ہیں, یہ تمام تر مراحل کتنے کچھ مشکل ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ کسی ایسی خاتون کے ساتھ ملاقات کی جائے اور آپ کی ملاقات کروائی جائے کہ ہم زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر بات کر سکیں جن سے ایک خاتون گزر کر ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بات کر سکتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار ام کلثوم دعا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھی. اچھا, جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بات کی, آپ کے تعارف کے لیے اگر میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ انٹرپرینور بھی ہیں, بزنس وومن بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ ہیں آپ, میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تعارف میں ہمیں بتائیں, اور پھر آگے چل کر میں آپ سے اس کے بارے میں مزید بات کروں گا. یہ سب کچھ کیا ہیں اور کیوں ہیں؟ دیکھیے, سیاست تو ایک شوق کی وجہ سے سیاست میں آئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام کرنے کا بھی شوق تھا کہ کوئی کام کیا جائے, اور اپنا دنیا میں ہونا, خاتون کا دنیا میں ہونا اور اس کی وجہ کا ہونا, اور اپنے آپ کو کیسے آپ مثبت طریقے سے معاشرے میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, اپنے جینڈر میں رہتے ہوئے, اپنی حدود میں رہتے ہوئے, اور اپنے خاتون ہونے کے پن کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کس طریقے سے یہ تمام کام کر سکتے ہیں. تو شوق تھا, اور ہمیشہ سے ہی کچھ الگ کام کرنے کی خواہش رہتی تھی. اور جب معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں آپ خود سے جب دیکھ رہے ہوں, آپ کی توجہ اس طرف ہو, جس طرح سے خاص طور پہ میں یہ کہوں کہ اگر آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جب کچھ ایسی چیزیں دیکھا کرتی تھی تو آپ اکثر دیکھتے ہیں, ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اور اگر کہیں پہ آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ہوتے تو کیا ہوتا. تو وہ جو آپ ہوتی تو کیا ہوتا کا جو ایک سوچ آئی کہ یہ بھی, ہاں اگر میں ہوتی تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا.
اور مجھے کس طریقے سے میری پلاننگز ہوتی، میری پالیسیز ہوتی، اور میں بتاتی لوگوں کو کہ اس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے. تو پھر بس اسی شوق میں سوشل سیکٹر میں کام کرتی رہی. میرے والد صاحب میری فیملی کا ایک بڑا کردار ہے جس میں ایجوکیشن کے حوالے سے کہ غریب غربا کے لیے اور جو ضرورت مند لوگوں کے لیے. ایشیا کے جتنے ممالک ہیں آپ وہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہر چیز کی بولی لگائی جاتی ہے. کسی بھی چیز کو مارکیٹ کر دیا جاتا ہے، کسی بھی برانڈ کو مارکیٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ انویسٹرز آ جاتے ہیں پیسہ لگانے کے لیے. ایک وہ چیز کو جب بینگ فیمیل آپ دیکھتے ہیں تو وہ کبھی کبھار آپ کو یا زیادہ تر آپ کو ویک کرتی ہیں وہ چیزیں. تو پھر خواہش ہوئی کہ خود کو معاشی طور پہ بھی خود کفیل کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے اور فوکسڈ ہو کر آپ اپنے کام کو، اپنے ایم کو اچیو کر سکیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں اس طرف بھی آ گئی. خواہش تھی اپنے کام کی تو آئی ٹی کی فیلڈ میں آئی ہوں. اچھا، جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، میں شاید اپنے تعارف میں مس بھی کر گیا ہوں، اس کے لیے معذرت، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر کی سیاست اور پھر کشمیری رائٹس ایکٹیوسٹ یا کشمیر کے حقوق کی خود ارادیت اور وہ تمام تر معاملات کے وہ تمام تر صحبتیں کہ جس سے اس پار والے کشمیری بھی گزر رہے ہیں اور اس پار والے ہمارے کشمیری بھائی کہ جن کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اس کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی ہے. ایک کشمیری ہونا، ہاؤ ڈو یو فیل بینگ اے کشمیری؟ از اٹ پریولیج؟ وہ جو ایک کشمیری خون ہونا، کشمیری بلڈ ہونا، کیا فیل کراتا ہے؟ اس میں جوش و بلبلہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا ڈی این اے ذرا زیادہ لال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، بینگ اے کشمیری میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں اپنے تعارف میں، اور دنیا سے آپ کو منفرد کر دیتا ہے. اور کشمیر کا نام ایک رومانی، جس کو آپ کہانی کہہ لیں، ایک اس کے اندر ایک اپنی محبت ہے، ایک اپنی کہانیاں، ایک فیری ٹیلز ہیں اس سرزمین کو لے کر کے. تو وہ تو میرا تعارف ایسا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہاں پر میرا براٹ اپ ہوا کراچی میں اور میٹروپولیٹن سٹی میں رہنے کے باوجود، لیکن وہ جو تعارف ہے اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو سب سے پہلے اپنا جو تعارف ہے وہ مجھے کشمیری کہلانا بہت اچھا لگتا ہے اور میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں. ہماری زمین کے لوگ بڑے ہی غیرت مند اور بڑے ہی بہادر لوگ، واریئرس کہلاتے ہیں بیسیکلی. اور میرا کیونکہ ایک جو ٹرائب ہے، ہم مغل فیملی سے تعلق ہے، تو ہمارا تو ایک واریئر بیک گراؤنڈ رہا ہے ایک بہت بڑے عرصے تک کے. ہندوستان کی سرزمین ہو یا پھر آپ مختلف آپ اٹھا کر کہانیاں دیکھ لیں تو مغل لوگوں کا آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک بہت ہی اچھا محسوس کرتی ہوں. تو وہ جو آپ نے ڈی این اے کا کہا ہے، تو ہمارے ڈی این اے میں کچھ چیزیں رجسٹرڈ ہیں جس کے اندر آزادی کے حوالے سے ہو، اصول پسندی کے حوالے سے ہو، غیرت کے حوالے سے ہو. تو ہماری ایک پہچان ہے، تو جسے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے انٹروڈکشن میں جب میں بتاتی ہوں تو ہمیشہ فخر سے اس بات کا ذکر کرتی ہوں. جدوجہد کا استعار سمجھا جاتا ہے کہ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے نا، آج تک کے اس کرۂ ارض پر 2 جگہوں کا نام جو ہے لیا جاتا ہے جس میں فلسطین اور کشمیر ہے. یہ وہ نام ہے کہ دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اگر وہاں کے کسی بھی عام آدمی مرد اور عورت سے بات کرتے ہیں تو وہ ان 2 جگہوں کو جانتے ہوں گے. معلوم نہیں ہوگا ان کو کہ وہ کس علاقے کے پاس ہیں یا کیا ہیں، لیکن وہ ان 2 ناموں سے اچھی طرح سے واقف ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہماری جو فریڈم فائٹ ہے یا ہم اپنے حقوق کے لیے جو لڑ رہے ہیں اسی کی وجہ سے آپ جانے جاتے ہیں. دیکھیے، آج 75 سال ہو گئے اور 75 سالوں کے اندر آج بھی کشمیری اس پار کے بھی اور یہاں پر بھی جو لوگ موجود ہیں وہ ایک اسٹرگل میں ہیں. آج بھی یونائٹڈ نیشنز میں آپ کے قراردادیں موجود ہونے کے باوجود ہم وہ لوگ ہیں کہ جو استحصال کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں. ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سست روی دکھائی جاتی ہے. ہماری اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے آپ بات کریں، کیونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، نہیں معلوم کب کیا کیسے فیصلہ ہونا ہے. لوگوں کا انٹرسٹ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ انسانی نشو و نما کے لیے،
آپ کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے، تو وہ ہمیشہ ہی آپ کو یہاں پر ایک بخیل پن نظر آئے گا، تو وہ کشمیریوں کو ایک تکلیف سے گزارتا ہے. اور اس کے لیے بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں اور آپ نے مدعا ضرور بنایا الیکشن میں، کشمیر کے نعرے کو مدعا ضرور بنایا، اس پہ آپ نے لوگوں کی سمپتیز جمع کی اور اس پہ ووٹ ضرور لیا، لیکن اس کے بعد کوئی نام نہیں لیتا، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے وہ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، ہمارے کیس کو کس طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہاں پر جو فریق ہیں کشمیر کیس کے حوالے سے آپ بات کریں تو وہ کشمیریز نہیں ہیں، وہ ہے پاکستان، وہ ہے بھارت، ہندوستان. ہم وہاں پر موجود ہی نہیں ہیں. تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی لڑائی خود نہیں لڑ رہے، تو ہمیں انہی کی طرف دیکھنا ہے، پاکستان کی طرف دیکھنا ہے، ہندوستان کیا فیصلہ کر رہا ہے، ہندوستان کی کیا پالیسیز ہیں. ابھی آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کچھ عرصے پہلے جب مودی سرکار 2014 میں آتی ہے اور جس طریقے سے اس نے پلان کر کے وہاں پر 2019 میں جس طرح سے لاک ڈاؤن کیا، وہاں کے لوگوں کا استحصال کیا، اور وہ جو قانون جو ہمارا موجود ہے اس کو جس طریقے سے اس نے ختم کیا، اور وہاں پر جو ہماری آبادی کے تناسب کو، کشمیری عوام کی آبادی کے تناسب کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا ریفرینڈم ہونا ہے، جو قرارداد وہاں پر موجود ہے، یو این میں جو ریزولوشن موجود ہے اس کے تحت ہمارا فیصلہ ہونا ہے اور ہمیں ریفرینڈم کی طرف جانا ہے. تو وہ آبادی کے تناسب میں رد و بدل کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ جو ان کے پاس موجود ہے علاقہ وہ کس طریقے سے اپنے ہی پاس وہ رکھ لیں. اور جو یہاں پاکستان میں آف کورس جو پاکستان کے زیر انتظام علاقہ موجود ہے. اچھا کلثوم صاحبہ، I can see that pain in your eyes جب آپ یہ بات کرتی ہیں اور جب آپ ایڈریس کرتی ہیں کہ آپ نے یہ آپ میں دیکھیں دونوں سائڈس کی فوجیں نے تو ظاہر ہے اپنی اپنی سرزمین، اپنے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے، لیکن کیا یہ ہمارا سیاسی فریضہ نہیں تھا کہ ہم اس کیس کو اتنا پاورفلی لڑتے بین الاقوامی دنیا میں بھی، اقوام متحدہ میں بھی اور اقوام عالم کے سامنے، تاکہ ہم یہ بتا سکتے کہ جہاں کشمیری اس پار والے بھی اور اس پار والے بھی، اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر والے جب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ امید لگاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہی ہمارا حق خود ارادیت ہے، یہی ہمارا فیصلہ ہے. وہاں پر پاکستان کا فرض کیا بنتا تھا؟ آیا ہم نے وہ اپنا فریضہ ادا کیا؟ اور اگر نہیں ادا کیا تو وہ کوتاہی ہم سے کہاں پر ہوئی ہے؟ دیکھیے کشمیر بنے گا پاکستان، اور قائد اعظم صاحب کا جو فرمان ہے کہ پاکستان کی شیرک کشمیر ہے، جی پاکستان کی شیرک ہے. اچھا یہ باتیں تو ہیں، آپ نے ان کو صرف شوکیس کر دیا، آپ نے کتاب میں لکھ دیا، آپ نے دیوار پہ لکھ دیا، آگے کیا ہوا؟ آپ کسی بھی چیز کو، اور آپ یہ میں یہ ضرور یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی، کشمیر بنے گا پاکستان، اتنا زوردار نعرہ، اتنا زوردار نعرہ، اور وہ جذبہ کہ آپ کو وہاں پر بندوق کی ضرورت نہیں، جذبے کی طاقت کا وہ والہانہ پن کہ آپ کو بندوق تلوار کی گولی کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے مگر اس کو ناسور بنا رہے ہیں. ہم شہادتیں ہی اٹھا رہے ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہسٹری کے اندر یہ مولوی حضرات میری کوئی تھوڑی سی رہنمائی کریں، یہ مفتی حضرات میری کوئی رہنمائی کریں کہ یہ کون سی جنگ ہے جو دین کے نام پہ ہے اور آپ کو فتح ہی نہیں ہو رہی. یہ میں ان مولوی حضرات سے پوچھنا چاہتی ہوں، ان مفتیان سے پوچھنا چاہتی ہوں، ان سیاستدانوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جو اس سرزمین پہ کوئی جہاد بیچ رہا ہے، کوئی اپنی سیاست کی دکان چمکا رہا ہے. بھائی اس کا جواب کیوں نہیں ہے؟ رب تعالیٰ جس کے نام اور کلمے کے اوپر اتنے لوگ قربان ہو گئے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، عورتیں وہاں پہ عصمت دری کا شکار ہیں، بچے وہاں پر اندھے ہیں، بچے یتیم ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا رب تعالیٰ نعوذ باللہ کیا قدرت ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہماری قربانیوں کو؟ تو کہیں تو کوئی گڑبڑ ہے. تو یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ دینی معاملہ نہیں ہے.